بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ پڑھ رہے ہیں فارسی اردو قاعدہ حصہ دوم، جس کے اندر فعل پر بحث ہوگی اور فعل کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا۔ آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ مصادر لکھے ہیں، 14 یہ ہیں اور ان کے کچھ مترادف بھی ہیں۔ ہر مصدر کے آخر میں اس کا ہم معنی سینونیم یعنی مترادف بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ تقریباً 22-23 مصادر آپ کے ذخیرہ الفاظ میں آ جائیں گے، اور اس سے ہم اور کئی لفظ بنا لیں گے تھوڑی سی تبدیلی سے۔ تو وہ کیا ہوگی وہ بھی آگے جا کے میں سمجھاتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو ان کے معنی بتا دیتا ہوں۔ اوائدن سجانا، اور اس کا مترادف ہے آراستن، آراستہ کرنا۔ اورامیدن آرام کرنا، آسودن اس کا مترادف ہے آرام کرنا۔ آروغیدن ڈکار لینا، ڈکارنا، اور آشوبیدن پریشان کرنا، اس کا مترادف ہے آزاریدن تنگ کرنا، آزار دینا، پریشان کرنا۔ آشامیدن پینا، نوشیدن کا معنی بھی پینا۔ خوردن بھی پینے کے معنی میں آتا ہے۔ خوردن کے معنی کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، جیسے شراب خوری آپ کہتے ہیں، آب خوری کہتے ہیں۔ آغازیدن آغاز کرنا، شروع کرنا، اور اس کا متضاد آ رہا ہے انجامیدن، الٹ اس کا انٹانم، یہ متضاد ہے، انجام دینا یعنی ختم کرنا۔ آگاہیدن آگاہ کرنا، علم میں لانا۔ آفریدن پیدا کرنا، متضاد ہے کشتن مار دینا، یہ اس کا الٹ ہے، مترادف نہیں۔ آلائیدن آلودہ کرنا، آلائش کا شکار کرنا، آلودن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے۔ آمرزیدن بخشنا، بخشیدن بھی اس کا مترادف ہے۔ آمیزیدن ملانا، امیزہ بنا دینا، ملانا، امیزش کرنا۔ اندیشیدن سوچنا، اندیشہ کرنا، سوچنا۔ آماسیدن سوجنا، سوج جاتا ہے نا، ورم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے جسم، تو آماسیدن اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ ارزیدن قیمت پانا یا ارزاں ہونا، سستا ہونا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً 22 مصادر آپ نے سیکھ لیے معنی سمیت۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، تو 22 تو 44 لفظ یعنی 22 اور الفاظ ہمیں مل جائیں گے۔ یہ 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ایک اور سیٹ ہمارے پاس بن جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ہم ان مصادر کے آخر سے نون کو ہٹا دیں گے، نون مصدری، تو یہ آرا عید بن جائے گا۔ آرا عید کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس نے سجایا، پہلا صیغہ بن جائے گا، تھرڈ پرسن سنگولر۔ اس نے سجایا، سنوارا، آرائش، آراستہ کیا۔ آراستن سے بھی نون ہٹا دیں، آراست، سجایا۔ آرامیدن کا نون ہٹائیں گے تو آرامید بن جائے گا، آرام کیا۔ تو آرامید یا آن آرامید، اس نے آرام کیا، اس کا نون ہٹا دیں، آسود آرام کیا۔ آروید اس نے ڈکار لیا، آشوبید اس نے پریشان کیا، یا آزارید اس نے آزار دی، تکلیف دی، پریشان کیا۔ تو نون ہٹائیں گے تو 22 لفظ مزید آپ کو مل گئے، 22 اور 22 44 ہو گئے۔ اب اس کو لیں مضارع۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے
کہ مضارع بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے لگا بندہ۔ تو میں نے فارسی مصادر پہ غور کیا اور اس لحاظ سے کیا کہ آخر زبانوں پر غور کر کے کوئی قدر مشترک کوئی مشترک چیز نکالی جاتی ہے تو وہ فارمولہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہم قاعدہ کلیہ نہیں کہتے، قاعدہ اکثریہ کہتے ہیں کہ اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے اور ایک اصول ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو اس اصول پر پورا نہیں اترتا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، شاذ ہے یہ۔ تو اس پر جب غور کیا کہ کیا واقعی فارسی مصادر سے مضارع بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، تو مجھے ایک فارمولہ مل گیا غور و خوض سے، اور سب سے زیادہ مصادر یہ آتے ہیں جن کے آخر میں یا دال نون آتی ہے۔ جیسے آپ پورا سیٹ دیکھ لیں 14 کا، اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ ان سب میں دیکھیں کہ آخر میں دن سے پہلے یا آئی ہوئی ہے۔ جب بھی کسی مصدر کے آخر میں یدن آ جائے، یا دال نون یدن، یہ ہم یا دال نون اگر آخر میں دیکھیں مصدر کے، دن تو علامت مصدر ہوگی نا، مصدر سے پہلے یا آ جائے یا الف آ جائے، جیسے افتادن ہوتا ہے گرنا، افتادن کا معنی ہے گرنا، تو اس میں دیکھیں الف دال نون آ جائے یا دال نون آ جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ ایک تو نون ہم ہٹائیں گے ہی مصدر کی، جیسے ہم نے ماضی بناتے ہوئے نون ہٹا دی ہے، ہم اس یا کو بھی ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا آرائد۔ اب الف کے بعد ہمزہ پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو تخفیف کا قاعدہ جیسے عربی میں جاری ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی ہم خفیف اور ہلکا کر دیں گے اور بن جائے گا آرائد۔ آرائد یہاں دیکھیں آرامیدن ہے، تو آرامیدن میں سے ین ہٹا دیں، دال باقی رکھیں، کیونکہ مضارع کے آخر میں دال لازمی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر پڑھنا ضروری ہے۔ آیا آرائد، آرامیدن سے بن گیا آرامد، آرامد۔ آرویدن سے کیا بنے گا بتائیے ذرا؟ جی ہاں، ہم یا اور دال کاٹ دیں گے تو بن جائے گا آروگد، اس میں وہ ڈکار لے، آروگد۔ آشوبیدن سے کیا بن جائے گا؟ آشوبد، آشوبد۔ یاد رکھیے کہ مضارع کی دال سے پہلے زبر پڑھنا ضروری ہے، اگر زبر نہیں پڑھیں گے تو وہ ماضی کے مشابہ ہو جائے گا۔ نوشیدن یا آشامیدن سے بن جائے گا آشامد۔ اب اس کا معنی کیسے کرتے ہیں اردو میں؟ فارسی میں تو پتہ چل گیا نا کہ یا دال نون آخر میں ہو تو اس میں سے یا نون کاٹ دو، دال باقی رکھو اور دال سے پہلے زبر لگا دو، یہ اس کے پروسیس ہے، سٹیپس ہیں۔ اب اردو میں کیا کریں گے؟ یہاں ہے سجانا، سجانا سے مضارع اردو کا مضارع کیسے بنے گا؟ تو اس نا کو ہٹا کے ہم دیکھیں، یہاں پہ نا کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دیں گے، یا مجہول، تو کیا بن جائے گا؟ سجائے۔ اور آرامیدن سے آرام کرنا ہو گیا، آرام کرنا سے نہ ہٹا کے بڑی یہ لگا دیں تو بن جائے گا آرام کرے۔ ڈکار لینا، یہاں دیکھیں ڈکار لینا، آروگت کا معنی ہو جائے گا ڈکار لینا سے نہ ہٹا کے بڑی یہ لگا دیں، تو یا اس کے پاس پہلے ہی موجود تھی اس لیے ہم اس کو یہ دندانہ ختم کر دیں گے، بن جائے گا ڈکار لے۔ یہ مضارع کی نشانی اردو میں ہے، آخر میں بڑی یہ آتی ہے۔ اب دیکھیں پینا، پینا سے ہم مصدر کی نا ہٹائیں گے تو بن جائے اور بڑی یہ لگا دیں بن جائے گا پیے۔ یہاں دیکھیں بخشنا ہے، بخشنا، تو بخشنا سے بن جائے گا بخشے، وہ بخشے، تو بڑی یہ لگانے سے یہ مضارع بن جاتا ہے اردو میں۔ تو آج ہم نے الحمدللہ 22 اور 22 اور ان کا مضارع بھی بنائے 22، تو یہ سوچئے کتنے ہو گئے؟ 66 الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ اب اس کے اندر ایک تھوڑی سی اور چیز ہے، حاصل مصدر، یعنی ہم ان لفظوں میں ہی تھوڑی سی بیشی کر کے اضافہ کر کے
फिर मस्दर बना लेते हैं, मस्दरी माने में कर देते हैं। मसलन आराइदन, अरायद से बन जाता है, दाल हटा के उसकी जगह शीन लगाएं तो ये आपने उर्दू में पढ़ा होगा आराइश, ज़िबाइशो आराइश कहते हैं। आसूदन से आसाइश, आसाइश, ये हासिल मस्दर है, ये भी मस्दर का ही माना देते हैं। आरामीदन से बन जाएगा आराम, आराम करना उर्दू में इस्तेमाल होता है। और आशोबीदन से आशूब, आशूब कहते हैं, ये बहुत पुरअशूब माहौल है। और इसके मुताबिक आज़ारीदन से बन जाता है आज़ार, किसी को आज़ार ना दो, तकलीफ ना दो। ये हासिल मस्दर है, मस्दरी माने में फिर ला रहे हैं। आशामीदन से आ जाता है आशाम, कहते हैं बहुत खून आशाम रातें हैं, फ़लस्तीनियों के लिए खून आशाम दिन है, खून पीने वाले। और नोश लगता है, नोश कहते हैं पानी नोश करें यानी पिएं। आगाज़न से हासिल मस्दर बनेगा आगाज़, आगाज़ यानी शुरू करना। इंजामीदन से बन जाएगा इंजाम, ये हासिल मस्दर है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं हासिल मस्दर बनाने के, तो वो नफ़े तुले हैं, वो हम इसको सिमात पर ही इक्तफा करेंगे। आगाहीदन से आगाह, आप देख रहे हैं कि इनमें थोड़ी तब्दीली की तो पता चला कि ये वही लफ्ज़ है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आराइश, आसाइश, आराम, आशूब, आज़ार, आशाम, नोश, आगाज़, इंजाम, आगाह। इसी तरह आप आफरीदन से करेंगे तो बन जाएगा आफरीनिश, आफरीनिश कहते हैं शुरू से पैदाइशी तौर पे, आगाज़ ही में आफरीनिश पैदाइशी। और कुश्तन से कुश्त इस्तेमाल होता है, कुश्तो खून, कुश्तो खून इस्तेमाल होता है। या कुशी, खुद कुशी, कुशी भी हासिल मस्दर बन जाता है, यानी मार देना, कत्ल कर देना। आलाइदन से बन जाएगा आलाइश, आलाइशें हटा दो, जैसे कुर्बानी के दिनों में उजरी वगैरह और फजलात उसके फेंक देते हैं सड़कों पर, तो वो आलाइशें होती हैं। आलाइश का मतलब क्या होता है? आलूदा करने वाली, तो आलूदा करना, आलूदन से भी आलाइश ही बनेगा। आमरजीदन या बख्शीदन से कर लो, बख्शिश, देखिए बख्शिश, शीन बढ़ा दी, दाल हटा के, ये इसका बख्शदा आ गया था मुजारे, तो दाल हटा के शीन लगा दी तो बन गया बख्शिश, लेकिन उससे पहले जेर पड़ी जाएगी शीन के नीचे, पिछले हर्फ के नीचे। आमेजीदन से बन जाता है आमेज, ये जी रंग अमेज, अमेज, अमेजा भी इस तरह इस्तेमाल होता है। अंदेशीदन से अंदेश, खैर अंदेश। और अंदेशा, इसके लिए कभी हे लगा के हासिल मस्दर बन जाता है, मुझे बहुत अंदेशा है, यानी परेशानी और फिक्र है, सोच है। आमासीदन से तो कुछ नहीं बनता हासिल मस्दर। अर्जीदन से बन जाता है अर्जा, अर्जा यानी कीमतें बहुत अर्जा हैं, यानी दस्तरस में हैं। तो इनसे हमने मजीद कितने और लफ्ज़ बना लिए, 66 पहले, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 अल्फाज का ज़ख़ीरा फ़ारसी ज़बान का हमारे इल्म में आ गया। हमने उर्दू ज़बान भी सीखी और फ़ारसी भी सीखी। इस तरह फ़ारसी उर्दू कायदे आज हमने पढ़े हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, और मेरी सेहत के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिए। सेहत की वजह से मेरे बहुत से नागे हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।